بچوں کو اگر ٹافی یا سویٹ وغیرہ دیں تو ہارڈ ہارڈ شکل میں ہو، یعنی کہ سخت ہو، جیسے کہ ٹافی سخت ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ گھل کے کوانٹٹی میں کم ہو جاتی ہے، لیس ہوتی چلی جاتی ہے. تو جب وہ میلٹ ہوتی ہے تو سم ٹائمز وہ گلے میں پھنسنے کے خدشہ ہوتا ہے کہ گلے میں پھنس جاتی ہے. تو اس کا سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ بچہ جب بھی آپ سے ٹافی وغیرہ مانگے یا آپ دیں اس کو تو ابھی تک تو اس کا نہیں ہے کوئی سسٹم، وہ بھی ہو جائے گا. لیکن یہ جو لیمن آپ یا اخروٹ توڑنے والا جو ہوتا ہے، جو گھروں میں عموماً یوز ہوتا ہے، لیمن کو لیمن کا جوس نکالنے کے لیے جو یوز ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ اس کا اس میں ڈال کے اس کو ٹافی کو اس کو سمیش کر لیں، توڑ لیں. اس کو توڑنے کے بعد پلیٹ میں رکھیں اور پلیٹ میں رکھ کے بچے کو دیں، اور بچہ آسانی سے کھا لے گا اس کو، چھوٹے بیبیز. لیکن اگر آپ اس کو اسی طرح دے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے گلے میں پھنس جائے، تو پرابلم بن جائے اس کے لیے. تو یہ بچوں کی سیفٹی کے لیے یہ چیز ہے. بچوں کو دھوپ میں نہ پھرنے دیں، بچوں کو ہیٹ سٹروک سے بچائیں، بچوں کو گرمی سے بچائیں، اور بچوں کو کولڈ ویدر سے بھی، زیادہ کولڈ ویدر ہو تو اس سے بھی بچائیں. اور کوشش کریں کہ اگر نہیں ہوگا آپ کا بچوں کی لائف کو مینٹین رکھنے پہ فوکس نہیں ہوگا آپ کا، کیونکہ بچے تربیت مانگتے ہیں اور ٹیک کیئر مانگتے ہیں ایک ایک سیکنڈ کی. اور ایک ایک سیکنڈ کی جو ٹیک کیئر ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ تھوڑی سی اگنورنس بچوں کے لیے بہت بڑا پرابلم بنا دیتی ہے، یا آپ کے لیے پرابلم بنا دیتی ہے. تو بعض اوقات گھر میں جو سوئچ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ساکٹس وغیرہ الیکٹریسٹی کی، یا کوئی گاڑی آپ کی بائک وغیرہ کھڑا ہے، آپ نے جو ہی آئے ہیں بائک کھڑا کیا ہے، بائک بہت گرم ہے اور بچہ آپ سے ملنے گیا ہے یا بچی، تو اس نے ہاتھ لگا دیا ہے، یعنی کہ بچے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے، تو اگر ہاتھ لگا دیا تو ان کو پرابلم ہو جاتی ہے، ہاتھ جل سکتا ہے. گاڑی ہے، ریورس کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، گھر میں نکلتے وقت، تو آپ چیک کر لیں کہ آس پاس کوئی بچے کھیل نہ رہے ہوں، تو آپ گاڑی کو موو فارورڈ کر لیں. بعد میں ڈرائیو کر کے گاڑی کے نیچے دیکھ لیں کوئی چیز نہ بیٹھی ہو، تو آپ گاڑی کو اس کے بعد سٹارٹ کر کے موو فارورڈ کر لیں. ڈرائیو کر سکتے ہیں آپ. یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں. اسپیشلی ریورس کرتے وقت آپ کو صرف کیمرے پہ بھی آپ ریلائبل نہ رہیں کہ کیمرہ بیک سائڈ پہ لگا ہوا ہے. ریورس گیئر میں کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے تھارولی چیک کر لیں گاڑی کے آگے پیچھے گھوم کے، تو بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے سیفٹی پریکاشن کو مینٹین رکھنا. اور بچوں کے ہاتھ دھلانے میں احتیاط کریں، زیادہ سے زیادہ بچوں کے ہاتھ دھلائیں، پاؤں دھلائیں. اور کپڑے ایک دن میں اگر 3 مرتبہ بھی چینج ہو سکتے ہیں تو کیے جانے چاہیے، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ رف یوز کرتے ہیں. بچوں کو کپڑوں کی تو نہیں ہوتی نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے اس کو اپنے کپڑے سنبھال سکتا ہے، نیٹ کلین رہ سکتا ہے، اس کو شعور ہوتا ہے. لیکن جو عام جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھ ہوتی، تو ان بیسٹ جو ہے ان کی ٹیک کیئر رکھنی پڑتی ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے، یہ نہیں کہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے، گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ بچوں کی ٹیک کیئر رکھیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے ویل مینٹین رہیں گے ہر وقت، تو ان کی صحت بھی برقرار رہے گی اور کسی بھی انجری یا حادثے سے بچے رہیں گے. اور کچن سے بچوں کو دور رکھیں. چولہا، سٹووز، دیگر جو اندر چیزیں پڑی ہوتی ہیں بچوں کے لیے ہارمفل ہیں. اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز جو کانچ کی ہو، ٹوٹنے والی ہو، نظر رکھیں اور اونچی جگہ پہ رکھیں. اگر نہیں رکھ سکتے ہیں، جیسے کانچ کے ٹیبل ہو جاتے ہیں، تو یہ ایسی جگہ بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ بچے اس کو توڑ نہ سکیں یا بچوں کو وہ ہارم نہ کر سکے. یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں آپ کو اپنانی چاہیے. اور بچہ بیمار ہو جائے تو اگر آپ کے پاس روم الگ نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر بچہ بیمار ہو جائے تو اس کو بڑے بچے کو، مائنر نہیں، بڑے جو بچہ سمجھدار ہو جائے تھوڑا سا، وہ بیمار ہو جائے تو اس کو الگ سلا دیں. تو ہوگا یہ کہ پھر جو ہے نا باقی یعنی کہ لوگ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوں گے. اور بچوں کو ہمارا ایک رجحان یہ بھی بن گیا ہے کہ فوراً اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں ہم لوگ. بینگ اے نیشن بات کر رہا ہوں، کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں، فوراً اینٹی بایوٹک، فوراً اینٹی بایوٹک. بچوں کو ایک دن کم از کم چیک کر لیں. نزلہ اسپیشلی جب بچوں کو شروع ہوئے تو اینٹی بایوٹک دے کے روکیں نہیں نزلے کو. تو بچوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے اس کے ساتھ. بچوں کو نزلہ آنے دیں اور 2 دن، ایک دن نزلہ پورا چلنے دیں ان کا، اس کے بعد اس کو بچے کو دوا دیں. اور وہ بھی دوا بھی اس وقت دیں، یعنی کہ 1 ٹائم دیں اگر دینی بھی ہو تو. اور 2 وقت پہ بچوں کو نیچرل انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں، اٹ مینس کہ جو چنے ہو گئے،
मेवा जात हो गए कोई भी, तो ये बच्चों की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसमें इज़ाफ़ा कर देते हैं। बच्चों को वीकनेस नहीं होती, जब बच्चे बीमार होते हैं तो बच्चों को वीकनेस नहीं होती। तो दवा आप उस बच्चे को ज़रूर दें, लेकिन ये चीज़ें साथ लाज़मी दें ताकि उसको वीकनेस ना हो। उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो भी मेंटेन रहे और वीकनेस भी कम हो जाए। और उसके जो ब्लड सेल्स हैं वो दोबारा जनरेट होना शुरू हो जाएँ, और यानी कि बच्चा जल्दी रिकवर करेगा इन चीज़ों से, स्पेशली चना और मेवा ये चीज़ें। और बच्चों को जब वॉक करने जाएँ तो कोशिश करें कि उनको गाड़ी में तनहा ना छोड़ के जाएँ। शॉपिंग मॉल में जाएँ, बच्चों को गाड़ी में तनहा छोड़ के ना जाएँ। गर्मी के मौसम में या हाई बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में टेम्परेचर लो हो या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, बच्चों को अकेला गाड़ी में ना छोड़ें 1 सेकंड के लिए भी। और इसके अलावा बच्चों को जब आप किसी भी जगह लेके जाते हैं तो उन पे हर हाल में फिर प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ उनकी टेक केयर रखें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हुजूम में या क्राउडेड एरियाज़ में बच्चे गुम हो जाते हैं। तो बच्चों के जब गुम हो जाते हैं तो द प्रॉब्लम इज़ कि फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं, परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि पहले ये एहतियात करें। और अ, जब बच्चों को आप ट्रैवल करवा के वापस लाएँ तो उनको नहलाएँ-धुलाएँ, कपड़े चेंज करें और बच्चों को कपड़े यानी कि नीट क्लीन करके रखें हर वक़्त। तो उससे बेहतरी ये होगी कि सब के सब आप खुद भी नीट क्लीन रहें, सफ़र से वापसी के बाद फ्रेश अप हों। और बच्चों को कोशिश करें जब ट्रैवल करें तो अ, एक तो एसी वाली गाड़ी हो, मजबूरी हो तो वो एक अलग बात है अगर गाड़ी में एसी नहीं है तो, लेकिन गर्मी के मौसम में एसी वाली गाड़ी में ट्रैवल करें और सर्दी के मौसम में हीटर वाली गाड़ी में ट्रैवल करें, और बच्चों को शीशे बंद करके ट्रैवल करें ताकि बच्चों को जो नॉइज़ है, नॉइज़ पोल्यूशन बच्चों को डिस्टर्ब ना करे। और जो बड़े-बड़े गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, उन पे बड़े हॉर्न लगे होते हैं, ट्रेन पे बड़ा हॉर्न लगा होता है, हेवी हॉर्न है। तो वो जब प्रेशर हॉर्न बजाते हैं तो बड़ों की समात डिस्टर्ब हो जाती है, तो बच्चों की समात तो इस हवाले से ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो कोशिश करें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, आपको कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप हॉर्न बजाएँ। अदरवाइज़ आप जो है वो उस पे छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं अगर, तो बसेज़ और ट्रक्स इनको चाहिए कि प्रेशर हॉर्न ना बजाएँ। स्मॉल हॉर्न लगा लें, आम यूज़ के लिए स्मॉल हॉर्न यूज़ करें। इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप उस दूसरे हॉर्न को यूज़ कर लें। और एक हॉर्न हम यूज़ करते हैं बीइंग एग्रेशन। तो एग्रेशन के लिए भी रोड पे हॉर्न यूज़ ना करें, क्योंकि ये आप अपना जो है ना वो गुस्सा उतार रहे हैं अगले बंदे पर, और ये लड़ाई करने का काज़ बन जाता है। और अगले बंदे को जो है ना वो उसको उसको लड़ाई पे उकसाता है। आप बार-बार टी, 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 टी कर रहे हैं, भाई उसकी गलती है, उसको अवेयर कर दें 1-2 मरतबा बजा के, यार आपने गलती की है। लेकिन उसको जो है ना बिल्कुल ही उसको टेलगेटिंग ना करें, गाड़ी साथ लगा ली, हॉर्न बजा, 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 बजा के आपने उसका दिमाग ख़राब कर दिया। उसने उतर आना है, फिर आपसे लड़ाई हो जाएगी दोनों की। तो थोड़ा-सा अवॉइड करें इसको। और हॉर्न को जो है वो जो है ना यानी कि इमरजेंसी में यूज़ करें। कोशिश करें कि तहम्मुल के साथ ड्राइव करें, क्योंकि आप एक हॉर्न बजाएँगे, अब कोई दूसरा जो है ना वो 4 हॉर्न बजा के आपको चला जाएगा। आप रोड पे ट्रैवल करते हैं तो लड़ाई झगड़े से गुरेज़ करें। अपनी स्पीड को कंट्रोल रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर कोई आपकी गाड़ी को हिट कर जाता है तो ये एक अदर प्रॉब्लम है। इससे तो कोई नहीं बच सकता। लेकिन बात ये है कि उस सूरत में भी हमारे मुल्क में तो कोई निज़ाम है नहीं कि बेस्ट तरीके से ट्रैफ़िक पुलिस आके उसको रिज़ॉल्व करेगी या दोनों में सुलह करा देगी। यहाँ तो गाड़ियों से दोनों वाले उतर के लड़ाई शुरू कर देते हैं आपस में। तो तुम्हारी गलती है, जिसकी हो वो तो मानता ही नहीं है, दूसरे को प्रेशराइज़ करना शुरू कर देता है कि यार मुझे पैसे ना देने पड़ जाएँ। तो इसका तो सिंपल हल जो है वो इंश्योरेंस सिस्टम है, लेकिन वो हमारे लोगों की इतनी इनकम ही नहीं है कि वो इंश्योरेंस को अफ़ोर्ड कर सकेंगे। बस गुज़ारा कर रहे हैं लोग अपनी कन्वेंस में सफ़र करके, ट्रैवल करके। तो ये तो जिस इंसान की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है, वो अफ़ोर्ड कर सकता है कि महीने के 2000 3000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दे दे, दैट्स इट। ईज़ी है उसके लिए अफ़ोर्ड करना, लेकिन 25,000 की या 20,000 की सैलरी लेने वाला इंसान इंश्योरेंस को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। और ये तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात है, लेकिन इसके बावजूद भी रोड पे अगर आपका सीवियर एक्सीडेंट हो गया है, तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट है मेडिकल। मेडिकल की ट्रीटमेंट के बाद आपस में लड़े नहीं, आप कॉल करें, पुलिस वाले आएँ, वो आपका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करें, वो खुद देख के पता चल जाता है उनको, गलती किसकी है। आपको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका मुद्दा जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा जब आप रोड पे लड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आपने गलती की है, आप गलती नहीं मानेंगे, आप दूसरे को प्रेशराइज़्ड कर लेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपका मुद्दा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, बीइंग बाय योरसेल्फ और बीइंग अ नेशन, ठीक है जी?
تو یہ سب معاشرہ تبھی ٹھیک ہوگا، پرفیکٹ ہوگا۔ کمیاں تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، لیکن بہتری کی طرف آنا چاہیے۔ عقل مندی یہ ہے کہ بہتری کی طرف آنا چاہیے۔ تو لڑائی نہ کریں، پولیس کو بلا لیں، وہ آ کے آپ کا میٹر ریزالو کر کے جس کی غلطی ہوگی بس اس کو لکھ کے دے دیں کہ بھائی آپ نے یہ اس بندے کو پے کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ آن دا آنیسٹی پہ ہے یہ، اسٹیٹس کو سے متاثر ہو کے نہیں کہ لینڈ کروزر والے نے چھوٹی کار والے کو یا بائک والے کو ٹکر مار دی تو جو ہے وہ پولیس والا آ کے جو ہے وہ بائک والے کو غریب سمجھ کے اس کو اگنور کر دے، جو ہمارے ملک میں جیسے ہوتا ہے اس طرح نہیں۔ اگر کسی نے پھر جو ہے نا وہ ایکول سسٹم پہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی لینڈ کروزر میں ہو یا کوئی 7 گاڑیوں کے پروٹوکول میں ہو، اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ نہ صرف فائن پے کرنا چاہیے بلکہ اس کو دوسرے کا نقصان بھی پے کرنا چاہیے، ہر طرح کا۔ ٹھیک ہے جی، طاقتور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر ذمہ دار ہو جائیں یا اپنی طاقت کا مس یوز کریں۔ طاقتور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں مزید جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور دوسروں کی عزت کرنے کا مزید جذبہ پیدا ہو گیا۔ کیونکہ اگر آپ، یہ سوچ کی بات ہے نا، ہماری نیشن میں سوچ نہیں ہے۔ اگر آپ 50 لاکھ، 5 کروڑ، 6 کروڑ، 8 کروڑ والی گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں اور ایک بیچارہ 80,000، 1.5 لاکھ روپے کی بائک پہ سفر کر رہا ہے، آپ نے اس کو ٹکر مار دی۔ ایک چھوٹی گاڑی والا جا رہا ہے، آپ نے اس کو ٹکر مار دی۔ ٹھیک ہے جی، 3، 4، 10 لاکھ والی گاڑی میں جا رہا ہے، آپ نے اس کو ٹکر مار دی۔ تو اگر وہ پڑھا لکھا ہوا تو آپ کو اس حوالے سے ٹریٹ کرے گا یا رسپانس کرے گا، لیکن اگر وہ ان پڑھ ڈرائیور ہوا تو وہ تو لڑ جائے گا آپ سے کہ یار تم نے میری گاڑی کا نقصان کر دیا ہے۔ تو آپ کی وہ عزت کہاں رہی جب اس نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ یار تم نے تو میری گاڑی کا نقصان کر دیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو لہٰذا آپ بریک اسی لیے بنائی گئی ہے کہ آپ اسپیڈ کو کنٹرول کر کے چلیں، ٹھیک ہے؟ اور ان دا کیس آف این ایمرجنسی آپ لائف کو امپورٹنس دیں۔ گاڑیاں تو بن جاتی ہیں، بائک بھی بن جاتے ہیں، کاریں بھی بن جاتی ہیں، آپ کی لینڈ کروزر بھی بن جائے گی، دوبارہ ریپیئر ہو جائے گی، ریپلیس بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ نئی خرید لیں گے، اسکریچ نہیں پڑنے دیں گے اس پہ۔ لیکن انسان کو جو تکلیف اور درد ہوتا ہے نا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ جو انسان کو انسان کی لائف ڈیمیج ہو جاتی ہے، انسان کوئی معذور ہو جائے تو وہ واپسی نہیں ہو سکتی اس کی۔ آپ کے پاس اس کا کوئی، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ ساری زندگی اپنے آپ کو، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو کرٹیسائز کرتے رہیں گے یار کہ مجھ سے کوئی بندہ ہٹ ہو گیا، مر گیا بیچارہ کوئی بندہ۔ آپ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے وہ کہ وہ چلے جاتے ہیں اس میں کہ ایک بیماری ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ ڈرائیو ہی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو محتاج ہو گیا نا انسان۔ تو جن کے ضمیر مردہ ہوتے ہیں وہ تو پولیس کے کانسٹیبل کو اڑا کے چلے جاتے ہیں لینڈ کروزر کے ساتھ، ریکارڈ موجود ہے، گئے عدالت سے بری ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسے بہت سے حادثات ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ پیسے کے زور پہ، عہدے کی طاقت کے زور پہ، اور اسٹیٹس کو کے زور پہ، اور دولت کے زور پہ، اور جہالت کے زور پہ۔ یہ جہالت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دولت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے، امیر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ظالم بن جائیں، یہ ظلم ہے۔ آپ نے کسی انسان کی حق تلفی کر دی روڈ پہ چلتے ہوئے، اس کو تکلیف پہنچا دی، ایذا پہنچا دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کریں۔ اگر آپ نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے تو اس کو پہلے دن سے ہی بتا دیں یار کہ میں اور مجھ سمیت اس گاڑی کو یوز کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا اگر کوئی کہے نا کہ 2 ہو جائیں گی تو وہ مان لینا، لیکن اگر یہ کہیں نا کہ ہائی سپیڈ پہ گاڑی چلاؤ، ہمیں 10 منٹ میں فلانی جگہ پہنچاؤ، تو کہنا کہ سوری آپ ہیلی منگا لیں، میں آپ کو اتنی سپیڈ میں جو ہے نا رسک نہیں لے سکتا میں کہ میں دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالوں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ پہلے مینیج کریں۔ اگر آپ کو بہت ایمرجنسی ہے تو ٹائم رکھ کے گھر سے نکلیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے ٹریول کرنا ہے 2 گھنٹے کا اور آپ ڈرائیور کو فورس کریں کہ یار مجھے آدھے گھنٹے میں پہنچاؤ، وہ پہنچانے کی کوشش تو کرے گا لیکن راستے میں کہیں نقصان کر دے گا وہ۔ خود بھی آپ اگر ایسے ڈرائیو کر کے جائیں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ تو بیسٹ طریقے سے لائف کو مینیج کرنا سیکھیں۔ اور اسپیشلی میں دوبارہ اپنی بات پہ واپس آتا ہوں کہ بچوں کا جب ٹریول کر رہے ہوں، گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، تو بچوں کو ایک تو جو چھوٹے بچے ہیں بالکل مائنر جو ہیں ان کو ڈرائیور کے ساتھ نہ بھیجیں، کیونکہ دا پرابلم از کہ جیسے ماں ٹیک کیئر کر سکتی ہے نا ویسے وہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، اپنے ڈرائیورس جو آپ نے رکھے ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے نا صرف یہ نہ سوچ رکھا کریں کہ یار کہ ان کو یہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے یا مہینے کے آخر میں ہم پے کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان سے بات ہی نہ کی، ان سے کوئی ان سے انٹریکشن نہ ہوا، کوئی ان سے آپ کی سلام دعا بات چیت نہ ہوئی۔ آپ ان سے بات چیت بھی کیا کریں، ان کو تھوڑا سا صفائی کے بارے میں جو ہے نا سمجھاتے رہا کریں کہ گاڑی سے اترتے ہو، گاڑی کو جب صبح اگر آپ سروس اسٹیشن سے بلا کے لائے ہیں تو آپ خود اپنے ہاتھ دھوئیں، صاف ستھرے رہیں، گاڑی اترتے ہیں ڈور اوپن کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے جیسے بھی ہے آپ گاڑی کو جو ہے وہ صاف رکھیں، وہ الگ بات ہے، لیکن خود اپنے ہینڈ واش کرتے رہیں اور صفائی ستھرائی رکھیں، اور جو ہے وہ شاور لیتے رہا کریں، اور کپڑے صاف ستھرے رہنے چاہیے۔
یہ نہیں کہ رہنے چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتا ہے وہ، تو آپ کو اس کو پرووائڈ کر دینے چاہیے۔ تو کیونکہ ملازم کی پہچان اس کے مالک کی اچھائی کے ساتھ ہے، مالک کی اچھائی کے ساتھ ہے ملازم کی پہچان۔ اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، فار ایگزامپل رشتہ دار آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، یا کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور آپ کے ڈرائیور نے اولڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو واٹ دے ایکسپیکٹ فرام یو، واٹ دے تھاٹ اباؤٹ یو، کہ یار یہ کیسے اس کے یہ اپنے ملازم کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ جہاں آپ لاکھ روپیہ، 6 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ ویسٹ کر دیتے ہیں یوں ہی فضول، وہاں اگر آپ نے 4-5 ہزار کے 2 جوڑے اپنے ملازم کو صرف عید پہ، ہر عید پہ دے دیں، ٹھیک ہے، ہر 6 مہینے بعد دے دیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر 3 مہینے بعد دے دیں، اگر ایون ونس ایئر آپ ضرور اس کو دے دیں بیچارے کو۔ انفلیشن بہت زیادہ ہے، دیگر بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں، تو لوگ بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں جو کم تنخواہ لینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہیلپ کریں بنا کسی غرض کے، تو آپ کی آپ کی عزت ہے۔ آپ کا ڈرائیور جتنا پرفیکٹ ہوگا، ویل ڈریسڈ ہوگا، نیٹ کلین ہوگا، یہ آپ کی عزت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ بے شک کیجول ڈریس میں ہوں، نارمل ڈریس میں ہوں، لیکن آپ کا جو ڈرائیور ہے گاڑی کا وہ ویل ڈریسڈ، ویل مینٹین ہونا چاہیے، تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، گھر کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سرو کرنے کا طریقہ بتایا کریں، کہ مہمان آ جائیں تو ان کو سرو کیسے کرنا ہے، آپ نے چیزوں کو ٹیبل پہ کیسے رکھنا ہے، ریموو کیسے کرنا ہے، تو یہ سب آپ کی عزت میں اضافے کی باتیں ہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، السلام علیکم۔